ہم لوگ بعض اوقات دعائیں مانگتے ہیں، دعا مانگنے میں اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے، بدقسمتی سے دعا مانگتے ہیں اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے۔ اگر جو دعائیں ہم لوگ مانگتے ہیں اس میں بالکل سنجیدہ ہوں تو بعض اوقات مشکل پڑ جائے گی، بعض اوقات مشکل پڑ جائے گی ہمارے لیے۔ یوں ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہ ایک واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص مولا امیر المومنین کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ اب میں بھی گویا رک گیا ہوں کہ میں آپ سے درود کہلوا کے ہی چھوڑوں گا، درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ کم سے کم اتنے لیول میں کنسسٹنسی دکھائیے گا۔ اب آپ اس سے نیچے آئیں گے میں دوبارہ بھجواؤں گا تاکہ آپ اس لیول کو کم سے کم اچیو کر کے جائیں یہاں سے۔ ایک بار پھر انشاءاللہ اس عبادت کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ صلی علی محمد۔ کہیں سے گزر رہے تھے، کسی کے رونے کی آواز آئی، بہت سخت اللہ کی راہ میں گریا کوئی کر رہا تھا، کوئی شخص خدا کو یاد کر کر کے رو رہا تھا، اور اس کی آہوزاری تھی اور اس کے فریاد اور اس کے مناجات۔ تو جو امیر المومنین کے ساتھ تھے انہوں نے سنا اور بہت متاثر ہوئے کہ یہ آدمی کتنا مومن انسان ہے، کتنا پاکیزہ انسان ہے، کتنا خدا کی یاد میں گڑ گڑا رہا ہے۔ اور ایک جملہ انہوں نے کہا جس پہ امیر المومنین نے کہا کہ مثلا جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہیں تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کرو، ایسے نہیں، مثلا انہوں نے کہا کہ کاش میں اس آدمی کے جسم کا رواں ہوتا، یہ بال رواں کہتے ہیں، کاش میں، یعنی یہ محاورہ کہاں استعمال کرتے ہیں، یعنی میرا اس بندے کے ساتھ کوئی مختصر سا بھی تعلق بن جاتا، اتنا اچھا آدمی ہے کہ اگر میرا تھوڑا سا بھی کوئی اٹیچمنٹ ہوتا، جیسے اب جسم کے اوپر کتنے بال ہوں گے، لاکھوں ہو سکتے ہیں، ایک میں بھی ہوتا۔ امام نے سنا کہ تھوڑا صبر کرو۔ جنگ نہروان کے بعد اس آدمی کے لاشے تک امام لے کر آئے، اور وہ خوارج میں سے تھا، اور امام نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کا رواں بننے کی تم آرزو کر رہے تھے، تو شکر کرو کہ مثلا میں کہہ رہا ہوں شکر ہو کرو کہ وہ خدا نے دعا نہیں مانی، نہیں سنی۔ ہم لوگ بعض اوقات دعائیں مانگتے ہیں اور اس کے بعد خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے کیا مانگا، ہم لوگ بعض اوقات سنجیدہ نہیں ہوتے۔ اچھا مشکل یہ ہے کہ بعض اوقات فرشتے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہم سیریس نہیں ہوتے، وہ سیریس ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا اب تو تم نے مانگ ہی لیا ہے نا، اب تم ذرا دیکھو۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً 87 میرے خیال میں 87 88 اس طرف کا کوئی ٹائم تھا۔ تو ہمارے مدرسے میں ایک درس دینے کے لیے تشریف لائے آیت اللہ احمدی میانچی۔ آیت اللہ احمدی میانچی اب فوت ہو چکے، بہت بزرگوار آدمی تھے، بہت بڑے عارف تھے۔ وہ ایک جگہ پہ درس دیتے تھے تو ان کے درس میں مراجع بھی تشریف لاتے تھے، 2-3 مرجع تقلید ان کے درس میں تشریف لاتے تھے، بہت بزرگوار شخصیت تھی۔ آیت اللہ احمدی میانچی نے یہ واقعہ سنایا اس درس میں۔ اب اس میں ظاہر ہے اتنے عرصے کے بعد بہت الفاظ بالکل ایگزیکٹ نہیں ہوں گے، لیکن لب لباب یہ تھا۔ تو انہوں نے کچھ اس طرح بتایا کہ ان کا کوئی شاگرد تھا، وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری زندگی میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، میں ایک مشکل سے نکلتا نہیں ہوں، دوسری مشکل میں پھنس جاتا ہوں۔ کہنے لگا کہ کبھی میری زوجہ بیمار ہو جاتی ہے، کبھی میں بیمار ہو جاتا ہوں، کبھی قرض میں پھنس جاتا ہوں، کبھی کوئی اور مشکل ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک مشکل آتی رہ رہی ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم مثال کے طور پر کون کون سے اذکار، کون کون سے اوراد، ورد، ذکر کون سے کر رہے ہو؟ تو انہوں نے وہی بتایا جو معمولاً انہوں نے تعلیم دی تھی۔ تو اس میں کوئی خاص ایسی چیز نہیں تھی جس سے کوئی بہت بڑی مشکل آ رہی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مثلا نماز کے بعد جو دعائیں مانگتے ہو وہ کیا دعائیں مانگتے ہو؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ معمولاً نماز کے بعد ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے ہماری زبان سے، معذرت کے ساتھ بس ایک فائرنگ کی طرح نکلنا شروع ہو جاتی ہیں دعائیں، اس میں ہم سنجیدہ بھی نہیں ہوتے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں سے ایک دعا انہوں نے مانگی تھی، خدایا مجھے امیر المومنین کے اوان و انصار میں قرار فرما۔ تو استاد نے کہا کہ میں نے ان سے کہا، اپنے شاگرد سے کہا کہ بس کرو، تم نے یہ دعا جو مانگی ہے کیا اس کے بعد توقع کر رہے ہو کہ مشکل نہ آئے؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو؟
جو امام کے اعوان و انصار تھے، ان کی نصرت کرنے والے تھے، وہ سولیوں پہ چڑھے ہیں، ان کی زبانیں گدیوں سے کھینچی گئی ہیں۔ تم اگر اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ یہ جگہ مفتے میں نصیب ہو جائے گی، یہ میرے الفاظ ہیں، میرے الفاظ، کہیں نہیں ہوگا۔ تمہیں اگر یہ دعا مانگنی ہے تو پھر تمہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا جو ابھی ہوا ہے، اس سے بہت آگے کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں اپنے آپ سے کہ ہم لوگ ہر روز یہ دعا نہیں مانگ رہے مثلا خدا میں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے؟ معذرت کے ساتھ شکر ہے ہم بھی سیریسلی نہیں مانگ رہے، فرشتے بھی سیریسلی نہیں لے رہے۔ اگر وہ اس کو سیریس لے لیں، ہم تو نہیں لے رہے، لیکن اگر وہ سیریس لے گئے تو پھر آپ جان سکتے ہیں پھر کیا ہونے والا ہے۔ پھر جو کچھ ہماری زندگی میں اب تک مشکلات آئی ہیں نا، وہ پینٹس ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دعا مانگنا چھوڑ دیں، نہیں، دعا تو پھر بھی مانگیں گے اور سیریسلی مانگیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس دنیا میں مقامات، کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جو مقامات ہے بھی نہیں، کچھ دنیا میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جن پہ امتحان نہیں ہے، یوں ہی مل جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز دنیا ہے، یہ مفت میں مل جاتی ہے۔ کسی کا باپ امیر تھا، وہ اس کا بیٹا تھا، باپ سے پیسہ اس کو مل گیا، یہ امیر ہو گیا نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ اس نے کچھ کیا تھا؟ نہیں۔ کہیں کوئی کام نکلا، کوئی کرنے والا نہیں تھا، اس کی قسمت میں آ گیا، خوب کما لیا۔ ایک جگہ کہیں کوئی چیز بیچنی تھی، وہ کسی کے پاس نہیں تھی، اتفاق سے اس کے پاس تھی، ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنے واقعات لوگ سناتے ہیں، کوئی بادشاہ مرنے والا تھا، وہ ایک تاجر کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی یہ مرنے والا ہے، اس نے جا کے سارا کالا کپڑا خرید، چلو تمہارے کفن سے ہی میں کچھ کما لوں گا۔ یہ دنیا ہے، کسی کے کفن سے کما سکتے ہو، کسی کی موت سے کما سکتے ہو۔ ابھی میں کل پرسوں BBC کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا، ایک فوٹوگرافر ہے جو لاشوں کی تصویریں بیچتا ہے، تو اس کے نیچے لکھا تھا کہ کیا احساس ہوتا ہے اس آدمی کے لیے کہ جس کو لاشوں کی تصویریں بیچنی ہے۔ صحیح ہے، یہ دنیا ہے، الٹے سیدھے کسی بھی طریقے سے آ جاتی ہے، اس کا کچھ نہیں پتا۔ اب آپ بات کرو آخرت کی، اب آپ بات کرو معنویت کی، یہ مفت میں ملنی ہے؟ نہیں۔ الدنیا بالاتفاق والآخرت بالاکتساب، دنیا اتفاقات سے مل سکتی ہے، آخرت ہمیشہ کمانی پڑتی ہے، کمانی پڑتی ہے۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں خدا ان کے اعوان و انصار میں قرار دے، ظاہر ان کے اعوان و انصار کے بھی ہزاروں درجات ہوں گے، لاکھوں درجے ہوں گے، کوئی بہت نزدیک ہوگا، کوئی بہت دور ہوگا۔ تو یہ دعا مانگنا صحیح ہے، اس کو سیریسلی مانگنا چاہیے۔ اب ہماری طاقت توانائی پہ ہوگا کہ کتنے نزدیک جا پائیں گے۔ تو ممکن ہے مثلا میں اتنا ایلیجیبل نہ ہوں کہ بہت نزدیک جاؤں، تھوڑا بہت آ جاؤں، کم سے کم ایک کام کروں، کم سے کم مخالفین میں تو نہ بیٹھوں، یہ تو کم سے کم کرنا پڑے گا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ میں اس سائڈ میں بیٹھا ہوں جس کو ختم کرنے کے لیے، جس کو صحیح کرنے کے لیے امام آئے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں۔ ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نصرت کرنے والوں کے لاکھ درجات ہیں، میں اتنا اوپر نہیں ہوں گا، نیچے ہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہم کہتے ہیں دو کیمپ ہیں، ایک امام کا ہے، ایک مخالفین کا ہے۔ اب یہ تو صحیح نہیں ہے کہ میں مخالفین کے کیمپ میں بیٹھا ہوں، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اب آپ اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ آج شہادت ہے مولا 11ویں امام کی، اس اعتبار سے بھی میں اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں، میں بھی اپنے آپ سے ایک سوال کروں، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، گرچہ یہ بہت تکرار ہوا ہوا سوال ہے لیکن امپورٹنٹ سوال ہے۔ اگر آج رات ظہور ہو، میں کس لشکر میں ہوں گا؟ میرا کیریکٹر مجھے کس لشکر میں بٹھائے گا؟ میری عادتیں مجھے کس لشکر میں بٹھائیں گی؟ کل بات ہوئی تھی نشوں کے اوپر، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تقریباً 1150-1200 سال سے ہم امام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، کیا یہ امکان ہے کہ کوئی آدمی امام کے لشکر میں ہو، نعوذ باللہ کسی نشے کا عادی ہو؟ کوئی امکان ہے ایسا؟ اب مجھے بتاؤ، اگر کوئی کسی نشے میں ہو، وہ یہ توقع کر رہا ہے کہ میں امام کے لشکر میں جانے والا ہوں، اور نشے کتنے تھے کل میں نے عرض کیے تھے کہ ایک تو وہ لیکوڈ کا نشہ ہوتا ہے، مسکرات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ تو ہے ہی بدبختی، اس کے علاوہ بڑے نشے ہیں، تو کوئی اس میں ہو اور کہے میں امام کے لشکر میں جانے والا ہوں۔ تم خود سوچ لو، 1100 سال ہمیں ایسے لشکر کا انتظار کیا تھا، تو آپ اور میں فوراً اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ تھوڑا خیال کرنا پڑے گا۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا اور اختتام کی طرف لے جانا ہے۔ آج انشاءاللہ 3 دن کا 3 مجالس کا یہ سلسلہ تھا،
اللہ نے توفیق نصیب کی، آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت پرانا واقعہ ہے، میرے خیال میں مستند ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو امام کی نصرت کا بہت زیادہ خواہاں تھا، چاہتا تھا کہ میں امام کی آوان انصار میں پہنچ جاؤں، امام کی زیارت مجھے نصیب ہو، امام کی ملاقات مجھے نصیب ہو، بہت اس کے اوپر گریا کرتا تھا۔ بعض اوقات انسان کے ساتھ عجیب ہو جاتا ہے، کسی چیز کے لیے روتا ہے، بلبلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ راستہ کیا ہے۔ تو وہ کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، اس کے دو راستے ہوتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا اصلی راستہ کون سا ہے۔ تو یہ جو بہت دفعہ بعض اوقات میرے جیسے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں صرف دعاؤں کو کر کر کے میں امام تک پہنچ جاؤں گا، ذکر اور اوراد کر کر کے امام تک پہنچ جاؤں گا۔ میرے جیسوں کو اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے نہیں، سب سے پہلے میں کریکٹر کے ذریعے پہنچوں، صرف دعاؤں سے نہیں پہنچوں گا، کریکٹر کے بغیر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تو مثلا وہ ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ گڑ گڑا رہا تھا، اس نے بہت زیادہ دعائیں کی، بہت زیادہ دعائیں کی، یہاں تک کہ پتہ نہیں کتنے سال اس عالم میں گزر گئے۔ تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فلانی تم نے امام سے ملنا ہے؟ کہا کہ میں بےتاب ہوں۔ کہا میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لوگ چلنا شروع ہوئے۔ یہ مجھے یاد آتا ہے کہ شاید آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ۔ تو وہ لوگ چلنا شروع ہوئے اور انہوں نے ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے کہ کس عالم سے انہوں نے یہ واقعہ سنا ہے اور کس محلے کا وہ بندہ ہے۔ عراق کے ایک محلے کا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا ابھی۔ تو وہ چلنے لگے، تھوڑی دیر چلے تو بعد میں کوئی نہر وغیرہ آئی، کوئی پانی تھا، کوئی جھیل تھی جس کے دوسری طرف جانا تھا۔ تو اس نے پوچھا اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ جو گائیڈ تھا اس نے کہا کچھ نہیں کرو، تم بسم اللہ کرو اور میں بھی پانی پہ چلوں گا، تم بھی پیچھے پیچھے آؤ۔ تو اس نے کہا میں پانی پہ آج تک نہیں چلا ہوں۔ کوئی بات نہیں، تم پیچھے پیچھے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ پانی پہ چلنا شروع ہوا اور یہ جو بندہ تھا وہ بھی پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ بہت خوش ہوا ایک لحاظ سے کہ بھائی میں نے اچیومنٹ حاصل کی۔ پھر اس کو یاد آیا کہ اس کا جو کام تھا وہ صابن بنانے کا کام تھا۔ اب اگر بہت پرانے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو، مجھے بچپن میں یاد ہے، ہم ایک شہر جاتے تھے تو وہاں گھر میں ایک فیکٹری لگی ہوئی تھی صابن بنانے کی۔ تو وہ لوگ صابن وغیرہ بنا کر تھوڑا اس میں دھوپ کے نیچے اس کو سکھاتے تھے۔ تو اس نے بھی کچھ صابن وغیرہ بنائے ہوئے تھے اور گھر کی چھت پہ صابن رکھ کے آیا تھا کہ وہ اس کو سکھانے تھے، لیکن رات کو یہ میسج آ گیا، پیغام آ گیا اور وہ پیچھے چل پڑا۔ تو جب وہ پانی پہ چل رہا تھا، اور اب دیکھو پانی پہ چل رہا ہے تو کتنی بڑی اچیومنٹ سی لگ رہی ہے، اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ میں صابن چھت پہ چھوڑ کر آیا ہوں، موسم تھوڑا سا ابر آلود ہے، تھوڑا لگ رہا ہے شاید بارش کا شاید کوئی امکان ہے۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ اگر بارش ہو گئی تو میرا صابن تو خراب ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ آیا وہ ڈوبنے لگا، پانی میں ڈوبنے لگا۔ تو جو بندہ اس کا گائیڈ تھا اس نے پیچھے دیکھا، جیسے اس کو سب پتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم کچھ حیا کرو، اپنے دماغ کو سنبھالو، کس راستے پہ جا رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو؟ تو اس کو شرم آئی کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے کہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں، میں پاگل، میں کیا سوچ رہا ہوں، صابن۔ تو دوبارہ اس نے توبہ کیا کہ خدا معاف کر دے مجھے اور یہ اور وہ۔ تو پھر دوبارہ پانی پہ چلنے لگا۔ پھر پانی پہ چلتے چلتے وہ لوگ ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ ایک خیمہ نظر آیا جس کے اندر سے لائٹ نظر آ رہی تھی، نورانیت نظر آ رہی تھی۔ وہ جو گائیڈ تھا اس نے کہا تم یہاں پہ رکو، میں جا کر پوچھتا ہوں کہ آگے ڈیوٹی کیا ہے۔ میری ڈیوٹی یہاں تک، جو مجھے ذمہ داری دی تھی وہ یہ کہ تمہیں مجھے یہاں تک لانا تھا، میں یہاں تک لے آیا ہوں، ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے یہ اب مجھے جا کے پوچھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ اندر گئے اور انہوں نے جا کر امام کو بتایا کہ فلانی یہاں تک آ گیا ہے۔ تو امام کی آواز آئی، انہوں نے امام کو نہیں دیکھا، امام کی آواز آئی ردو ہو، اس کو پلٹا دو، یہ صابن کا انسان ہے، یہ ہمارا عاشق نہیں ہے۔ انہ رجل صابونی، اس کے دماغ میں صابن ہے، اس کو پلٹا دو۔ بس یہیں تک لانا تھا اسے، صحیح، یہ بھی یہاں تک لانا تھا نا، یہ مجھ جیسے کو سمجھانے کے لیے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں رات کو امام کے لیے گڑ گڑاؤں گا، صبح کو دعائے عہد پڑھوں گا، معاملہ حل ہو گیا۔ نہیں، معاملہ حل نہیں ہوا ہے۔ جب تک میری لائف کی پرائورٹی امام نہیں ہے، جب تک میرے دماغ میں اوپر مال گھوم رہا ہے، دنیا گھوم رہی ہے، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، یہ چیزیں جب تک یہ اوپر ہیں، نہیں امام تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ شاید امام کا ظہور ہو جائے
تو مجھ جیسے کنگلے لوگ بھی شاید پہنچ جائیں، نہیں کہہ سکتا، غیبت میں نہیں پہنچ پاؤں گا، غیبت میں امام تک پہنچنے کے لیے بہت ہنر چاہیے، پھر یہ صابن وغیرہ نہیں چلے گا۔ تو میں یہ واقعہ جب میں سناتا ہوں تو کبھی کبھی یہ بولتا ہوں، یہ بندہ جو تھا نا، یہ بندہ خوش نصیب تھا۔ کیوں؟ اس کے دماغ میں صرف ایک صابن تھا۔ ہمارے پاس پورا سپر اسٹور ہے، ہمارے پاس پورا سپر اسٹور ہے، ہمارا گھر بھی ہے، ہماری گاڑی بھی ہے، ہمارا بزنس بھی ہے، ہمارے بچے بھی، اور ہمارا یہ بھی اور ہمارا وہ بھی، یہی ہمارے دماغ میں سب چلتا رہتا ہے۔ اور امام کتنی دیر کے لیے آتے ہیں؟ ہم تو جب دعائے عہد پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی امام نہیں آتے۔ ابھی ہم لوگ مجلس کے بعد دعائے سلامتی پڑھیں گے نا، ہر کوئی اپنی کہانی سوچ رہا ہوگا۔ 24 گھنٹے میں کتنی دیر میں ہمارا دماغ امام کو سوچتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں عوان و انصار بننا ہے۔ جو ہماری مشکل ہے وہ یہ ہے، ہمارے دعوے بڑے ہیں، کام کم ہے۔ اہل بیت یہ نہیں چاہتے، اہل بیت چاہتے ہیں کام زیادہ ہو، دعوے کم ہو، ہمارے ادعا زیادہ ہے۔ تو اب ہمیں کوشش کیا کرنی ہے؟ کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے کام کی اورینٹیشن بہتر ہو جائے، ہم ریزلٹس کی طرف جائیں۔ صرف یہ زبان سے سروسز دینا یہ کافی نہیں ہوگا۔